بسم الابن والابن والروح القدس کلو خدا بارک کلو جمعین۔ مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں ہوں پاسٹر کاظم جدون، چیئرمین الفا اومیگا پاکستان، اور میں اس وقت لائیو آپ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوں۔ میں شکر گزار ہوں وائی این ٹی وی کا، ان کی انتظامیہ کا، ان کے ڈائریکٹر کا، ان کے سی ای او کا، اور خاص طور پر کیمرہ مین کا، سبھی ٹیم کا میں نہایت دل کے ساتھ شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے ایک مرتبہ پھر مجھے موقع دیا کہ میں وائی این ٹی وی کی وساطت سے خدا کا پیغام آپ تک پہنچا سکوں۔ تو آج میں چاہوں گا کہ کچھ ایسے سوالات جن کا اکثر ہمیں غیر مسیحوں کے ساتھ واسطہ رہتا ہے، تو ان سوالات کا بھی ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اکثر علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان سوالات کے جوابات کو صحیح طور پر تسلی بخش قرار نہیں دیتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج ان سوالات پر ایک مرتبہ پھر میں آپ کے ساتھ بات چیت کروں اور کوشش کروں کہ میں آپ تک وہ معلومات پہنچا سکوں کہ آپ کسی کو مطمئن کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں۔ میرے عزیزو، سب سے پہلا سوال جو عموماً میری اسٹوڈنٹ لائف میں بھی مجھ سے پوچھا جاتا تھا، میرے کلاس فیلوز مجھ سے پوچھتے تھے، پھر کالج لائف میں بھی لوگ مجھ سے پوچھتے تھے، جب پریکٹیکل لائف میں آیا ہوں تو بھی آفس میں یا معاشرے میں جہاں پر بھی واسطہ پڑتا رہا، لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ پادری صاحب آپ کی نمازیں کتنی ہیں۔ یہ ایک بڑا کامن سا سوال ہے، کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پر زیادہ معاشرہ اس مذہب کے پیروکاروں کا ہے جن کو ہم دین اسلام کہتے ہیں۔ تو وہاں پر 5 نمازیں الاؤ ہیں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں دن میں 5 بار وہ خدا کے حضور میں جاتے ہیں اور خدا کے حضور میں نماز پڑھتے ہیں اور اپنی دعائیں کرتے ہیں۔ تو وہ پھر ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ جیسے ہمارے ہاں 5 نمازیں ہیں، آپ کے مذہب میں کتنی نمازیں ہیں؟ تو ہمارے پاس اکثر ایسی باتوں کا جواب نہیں ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ہاں نمازوں کا یا نماز کا یا عبادت کا یا دعا کا کیا طریقہ کار ہے۔ جس طرح سے ہمارے اسلامی بھائی جو یہ سوال پوچھتے ہیں وہ 5 بار خدا کا ذکر کرتے ہیں، اسی طرح ہماری دین مسیحیت میں ہر چیز کا 10واں حصہ ہم پر لاگو کیا گیا ہے۔ یعقوب رسول پیدائش کے 27ویں باب میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ وہ خدا سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر تو مجھے ہر روز کی روٹی دے، پینے میں میری مدد کرے، میری سفر میں میری رہنمائی کرے، اور جو میں کام کرتا ہوں اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا دے، تو میں ضرور ہی اپنی کمائی کا 10واں حصہ تجھے دیا کروں گا۔ تو لفظ آ جاتا ہے ضرور ہی۔ تو ہم جب اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ایک دن ہے، یہ ہماری زندگی کا ایک دن ہے جو 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور اس 24 گھنٹے کو جب ہم 10ویں حصے میں کنورٹ کریں گے تو وہ بن جاتا ہے 2 گھنٹے 24 منٹ۔ اب یہ 2 گھنٹے 24 منٹ جو ہیں ہماری زندگی کے، یہ خدا کے ہیں، یہ خدا کا حصہ ہیں۔ اب ہم اس کو 15 منٹ کر کے خدا کا حصہ پورا کریں، یا آدھا گھنٹہ کر کے خدا کو وقت دیں، یا گھنٹہ کر کے خدا کی حضوری میں جائیں، یا پورے 2 گھنٹے 24 منٹ ہم خدا کی بارگاہ میں گزاریں۔ اس میں دعا بھی کر سکتے ہیں، اس میں کلام کی اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں، اس میں ہم پرستش بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ 2 گھنٹے 24 منٹ ہم خدا کو دینے کے پابند ہیں، اور ہماری اصل وجہ یہی ہے کہ جب ہم خدا کو مکمل وقت نہیں دیتے ہیں تو ہماری زندگی مشکلات میں گھری رہتی ہے۔ ہم خدا کو جب خدا کا وقت نہیں دیتے ہیں تو ہماری زندگی میں پرابلم بڑھتے رہتے ہیں، دکھ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے ہیں، پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ہیں۔
اور ہم مختلف پادریوں کے سامنے جا کر خدا کے اوپر ہم الزام دھرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا ہماری سنتا نہیں ہے، خدا کو ہماری پرواہ نہیں ہے، خدا اپنی نظر کرم ہم پر نہیں کرتا ہے، خدا ہمارے اوپر رحم کی نظر نہیں کرتا ہے، خدا کو ہم پر ترس نہیں آتا ہے۔ جبکہ میرے عزیزو، اس کی وجہ ہم خود ہیں۔ جب ہم خدا کا مقررہ وقت خدا کو نہیں دیتے ہیں تو پھر خدا ہم پر اپنی برکت کی بارشیں نہیں برساتا ہے، ہم پر رحم کی نظر نہیں کرتا ہے۔ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو، اور جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو۔ سو میرے عزیزو، ہمارا جو 10واں حصہ ہے وہ خدا کا ہے، اور ہمارے دن کے جو 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے کا جو 10واں حصہ ہے 2 گھنٹے 24 منٹ وہ خدا کے ہیں۔ تو یہ ہماری نماز کا وقت ہے، عبادت کا وقت ہے، دعا کا وقت ہے۔ ہم اس طرح اپنی دعا کو بڑھا کر خداوند کے مقبول نظر بن سکتے ہیں، اور ان کو ہم دے سکتے ہیں کہ ہمارا جو نماز کا وقت ہے وہ 2 گھنٹے 24 منٹ کا ہے۔ اب جو دوسری بات اکثر ہم سے پوچھی جاتی ہے، اور پہلے سوال سے زیادہ امپورٹنٹ سوال یہ بنایا جاتا ہے کہ ہم یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہیں۔ خدا کا بیٹا میرے عزیزو ایک اپنائیت کا احساس ہے۔ ہم روح اللہ کا لقب بھی یسوع مسیح کے متعلق دیکھتے ہیں، اور بائبل میں اور بھی بہت سے لقب ہیں یسوع مسیح کے نام سے۔ ابن آدم ہے، چرواہا ہے، اور بھی بہت سارے بادشاہوں کا بادشاہ بھی اس کو کہا گیا ہے، یہودیوں کا بادشاہ بھی اس کو کہا گیا ہے، اور 99 نام ہمیں قاموس الکتاب میں مل جاتے ہیں یسوع مسیح کے حوالے سے۔ الفا اومیگا بھی اس کا نام ہے، ابتدا اور انتہا بھی اس کو کہا گیا ہے، اور دنیا بھی اس کو کہا گیا ہے۔ تو بے انتہا لقب ہیں یسوع مسیح کے، جن میں سے ایک لقب بیٹا ہے۔ بیٹا کا مطلب ہوتا ہے نکلا ہوا یا اس جیسا۔ اکثر ہم کسی بچے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ بالکل تو اپنے باپ پہ گیا ہے، نیچر کے حساب سے، شکل کے حساب سے، عادت کے حساب سے، اور کسی بھی حساب سے ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ تو بالکل اپنے باپ پہ گیا ہے۔ تو یسوع مسیح کی خصوصیات اس کو خدا کے برابر کھڑا کرتی ہیں۔ خدا کے نزدیک ترین رشتے کو ظاہر کرنے کے لیے ہم یہ یسوع مسیح کو لقب دیتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور یہ میں اپنے جو ہمارا الہامی نظریہ ہے اس حساب سے میں آپ کو نہیں بتا رہا، میں آپ کو خداوند یسوع مسیح کو بیٹا کہنے کی وجہ بتا رہا ہوں کہ ہم اس کو بیٹا کیوں کہتے ہیں۔ کیونکہ قرآن پاک کی جو سورہ اخلاص اٹیچ کی جاتی ہے کرسچینٹی کے ساتھ کہ قل هو اللہ احد ولم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو یہ جو آیت ہے یہ قریش کے بت پرستوں کے لیے نازل ہوئی تھی، اور اس کو کرسچینٹی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی تفسیر میں سمجھتا ہوں کہ درست نہیں ہے۔ خدا کا بیٹا بہت چھوٹا لقب ہے۔ ہمارے اسلامی بھائی ان کو روح اللہ کا لقب بھی دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی روح ہیں، اور ہمارے نزدیک خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ خدا کی روح جو ہے وہ ساری کائنات کی ابتدا سے پہلے موجود تھی، اگر روح اللہ کی طرف آتے ہیں تو۔ سو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہنے کی ایک اور میں مثال دے دیتا ہوں کہ یہ ہماری پسند اور ناپسند پہ ہوتا ہے کہ اگر میرا ایک بیٹا ہے، میرے دوست کا ایک بیٹا ہے، ان کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے تو میں اپنے بیٹے کو لڑنے کے لیے کہتا ہوں اس کے ساتھ، اور جب ان کی کشتی ہوتی ہے تو میرا بیٹا جیت جاتا ہے، تو میرے دوست کا جو بیٹا ہے وہ ہار جاتا ہے، تو میرا دوست میرے بیٹے کو کہتا ہے کہ واہ بھی واہ تو شیر کا پتر لگے۔ شیر جو ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ بڑا ظالم جانور ہے،
شیر سے خوفناک کوئی درندہ نہیں ہے، یہ ایسا جانور ہے جو ظلم کے لیے مشہور ہے، جس کے لیے لقب دیا جاتا ہے کہ یہ جنگل کا بادشاہ ہے۔ حالانکہ اس سے طاقتور لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں، اس سے طاقتور جانور بھی دنیا میں موجود ہیں، سوری کہ میں لوگ کا لفظ استعمال کر گیا، جانور بھی اس دنیا میں موجود ہیں، جیسے ہاتھی ہے۔ ہاتھی جو ہے یہ طاقت میں شیر سے زیادہ ہے، لیکن اس کو اپنی طاقت کے استعمال کرنے کا پتہ نہیں ہے کہ میں نے اپنی طاقت کس وقت کہاں اور کس طرح سے استعمال کرنی ہے، لیکن شیر اپنی طاقت کو وقت پر استعمال کرتا ہے، اور یہ کسی کا کیا ہوا شکار نہیں کھاتا ہے، یہ اپنا شکار کر کے تو اس پر قناعت کرتا ہے، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو میں بڑا خوش ہوا ہوں کہ اس نے میرے بچے کو شیر کا بچہ کہا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں یہ ایک گالی تصور ہوتا ہے، شیر کا بچہ کہنا، یہ میری آتی ہے، تو میں اس پہ بڑا خوش ہوتا ہوں کہ مجھے شیر کا بچہ کہا گیا ہے۔ اب اگر اس کی جگہ میرا دوست میرے بچے کو کتے کا بچہ کہہ دیتا ہے، میں سب سے معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، تو مجھے بہت برا لگتا۔ کیوں برا لگتا؟ کیونکہ کتے کی مثال ہمارے معاشرے میں ایک اچھی مثال نہیں سمجھی جاتی۔ حالانکہ کتا بڑا وفادار جانور ہے، اپنے مالک کے لیے جان بھی دے دیتا ہے وفاداری میں، لیکن اس کے باوجود مجھے برا لگا ہے، کیونکہ میں اپنے آپ کو کتے سے تشبیہ دینا نہیں چاہتا ہوں، میں شیر سے تشبیہ دینا چاہتا ہوں جو جنگل کا بادشاہ ہے، میں کتے سے تشبیہ نہیں دینا چاہتا، حالانکہ وہ وفادار ہے، لیکن میں وفاداری کو ترجیح نہیں دے رہا، میں ظلم کو ترجیح دے رہا ہوں، میں درندہ صفت نیچر کو ترجیح دے رہا ہوں۔ سو میرے عزیزو، یہ میرے دل کی قبولیت کی بات ہے کہ میں نے کس بات کو قبول کیا ہے۔ حالانکہ ہے دونوں ہی جانور، دونوں ہی درندے ہیں، دونوں کی خصوصیات جانوروں جیسی ہیں، لیکن میں نے ایک کو سن کر خوش ہوا ہوں اور ایک کو سن کر خوش نہیں ہوا ہوں۔ سو میرے عزیزو، یہی ہمارے خداوند یسوع مسیح میں بیٹے کا کنسپٹ ہے۔ ہم رومیوں 1 باب اور اس کی 4 آیت میں پڑھتے ہیں کہ وہ جسم کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل سے تھا، لیکن مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ سو میرے عزیزو، وہ خدا کا بیٹا ٹھہرتا ہے جب وہ مردوں میں سے جی اٹھتا ہے۔ مردوں میں سے جی اٹھنا اس کو خدا کا بیٹا قرار دیتا ہے۔ اگر غیر مسیحی کوئی اس کو خدا کے بیٹے کے طور پر قبول کرے گا تو اس کو مسیح کا جی اٹھنا قبول کرنا پڑے گا، جو کہ بہت مشکل ہے۔ ان کے عقیدے میں یہ ہے نہیں۔ جب وہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کو نہیں مانیں گے تو وہ خدا کے بیٹے کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ میں ایک اور مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ عربی میں مسافر کو ابن السبیل کہا جاتا ہے، راہ کا بیٹا۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ راہ نے کس سے شادی کی اور کس طرح سے وہ راہ کا بیٹا بنا؟ ابن السبیل مسافر کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ابو جہل، جہالت کی بیوی، تو جہالت کا باپ بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو جہالت نے کس سے شادی کی اور کیسے یہ سارا وجود میں آیا؟ سو میرے عزیزو، اس طرح کی جو مثالیں ہیں وہ ہمارے ہاں بنتی رہتی ہیں۔ اسی طرح کی مثال لے کر ہم اگر خداوند یسوع مسیح کے کنسیپٹ کو سمجھ لیں تو بھی ہم کافی حد تک خدا کے بیٹے کا کنسیپٹ سمجھ سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ایک اور سوال جو ہم سے کیا جاتا ہے وہ یہ کہ آپ حضرت مقدسہ مریم صدیقہ کو خدا کی ماں کہتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، یہ سوال جو ہے یہ ہمارے غیر مسیحی بہن بھائیوں کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ سو میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم قطعاً بھی مقدسہ مریم کو خدا کی ماں نہیں کہتے ہیں، بلکہ ہم خداوند کی ماں کہتے ہیں۔ خدا میں اور خداوند میں بہت فرق ہے۔ اعمال کی کتاب اس کے 2 باب اور اس کی 36ویں آیت میں لکھا ہے کہ پس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ اسی یسوع کو
जिसे तुमने मसलूब किया था, खुदावंद भी किया और मसीह भी। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब यीशु पैदा हुआ था तो माँ मरियम और यूसुफ ने फरिश्ता के कौल के मुताबिक उसका नाम यीशु रखा था। और यीशु नाम इसलिए रखा ताकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात दिला सके। 30 साल तक यीशु के नाम से मशहूर रहा, वो यीशु का लेबल अपने साथ लगाए रहा। 30 साल की उम्र में जब यूहन्ना इस्तबागी से या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से वो बपतिस्मा लेते हैं, अपने आप को मसा कर लेते हैं, तो वो मसीह कहलाते हैं, वो वहाँ से मसीह बन जाते हैं। उसके बाद जब बियाबान में आजमाइश के बाद कानाए गलील में पहला मोजज़ा करते हैं तो वहाँ पर सिफाती नाम अपने साथ लगा लेते हैं, जो है खुदावंद। सिफाती नाम के खुदा की सिफात अपने अंदर से शो करना, खुदा की सिफात अपने अंदर ले लेना। और ये खुदा की सिफत है कि वो किसी मुर्दे को ज़िंदा कर दे, ये खुदा की सिफत है कि वो गूंगों को ज़बान दे दे, ये खुदा की सिफत है कि वो लंगड़े को टांगे दे दे, ये खुदा की सिफत है कि वो टुंडे को बाजू दे दे, ये खुदा की सिफत है कि वो अंधे को आंखें दे दे, ये खुदा की सिफत है कि वो कोढ़ से शिफा दे दे। और ये खुदा की सिफत है कि जो 12 साल की रोगन के मर्ज जैसे लोगों को भी शिफा देने की कुदरत रखता है। तो ये यीशु मसीह में खुदा की सिफत थी जिसकी वजह से वो खुदावंद कहलाया और खुदावंद का सिफाती नाम अपने साथ इस्तेमाल किया। इसलिए हम खुदावंद की माँ कहते हैं और यीशु मसीह के साथ मुकम्मल लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह। खुदावंद का मतलब है मालिक, जिसको हम इंग्लिश में लॉर्ड कहते हैं, इंग्लिश में लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, और उर्दू में हम अपनी ज़बान में कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह। तो हम कतन खुदा की माँ हज़रत मरियम को नहीं कहते, बल्कि खुदावंद की माँ कहते हैं। सो मेरे अज़ीज़ों, चौथा सवाल जो हमसे किया जाता है वो ये किया जाता है कि आपकी बाइबल बदल चुकी है, तहरीफ़ हो चुकी है। ये एक ऐसा कॉमन सवाल है जो हर मज़हबी तबके की तरफ से हमें फेस करना पड़ता है। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि कुरान पाक में कहीं भी बाइबल की तहरीफ़ का ज़िक्र मौजूद नहीं है। और दूसरी बात, जहाँ पर तहरीफ़ की बात आ जाती है तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन सी तहरीफ़ लफ्ज़ी या तहरीफ़ मानवी। तहरीफ़ मानवी वो होती है जहाँ पर तर्जमे में हेर फेर किया जाता है, और तहरीफ़ लफ्ज़ी वो होती है जहाँ पर हम लफ्ज़ को बदल देते हैं। फ़र्ज़ करें कि अगर लफ्ज़ डॉक्टर लिखा हुआ है तो हम उसकी जगह मोची लिख दें, हम डॉक्टर की जगह दर्जी लिख दें, तो ये लफ्ज़ी तहरीफ़ है। एक तहरीफ़ होती है तहरीफ़ मानवी। जैसे अरबी का लफ्ज़ है तेग। तेग जो लफ्ज़ है अरबी में तलवार को कहा जाता है, लेकिन हम किसी शिकस्त खुर्दा को भी कह देते हैं कि तुझे तेग कर दिया, यानी कि तलवार से तुझे शिकस्त दे दी। तेग के कई मानी हैं। अब किताब को हम कई मानों में ले लेते हैं। कुरान पाक में जिस किताब का ज़िक्र है, जब हम उसका तर्जमा करते हैं तो हम उसका तर्जमा कुरान कर देते हैं, जबकि किताब जो है उसको लिखे हुए को किताब कहा जाता है और कुरान कहा जाता है पढ़े हुए को। जिसको पढ़ा जाए वो कुरान है और जिसको लिखा जाए वो किताब है। लेकिन जब हम तहरीफ़ मानवी करते हैं तो तहरीफ़ मानवी इस तरह से आ जाती है कि जब हम किताब का लफ्ज़ अपने मज़हब के अक़ीदे के मुताबिक अपनी किताब का नाम लेकर कर देते हैं तो ये तहरीफ़ मानवी है। और किसी लफ्ज़ का गलत इस्तेमाल कर लेना, यानी कि जैसे मैंने पहले मिसाल दी, डॉक्टर को हम मोची लिख दें तो ये तहरीफ़ लफ्ज़ी है। तो सबसे पहले तो हमें ये बताया जाए कि हम किस किस्म की तहरीफ़ के मुर्तकिब हुए हैं, तो फिर हम इस पर गौर करेंगे कि बाइबल कहाँ से बदली है। आम तौर पर यह कहा जाता है
کہ جی حضرت یسوع المسیح کے جو آنے کی پیشن گوئی تھی کہ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، وہ بائبل میں موجود نہیں ہے، تو اس لیے یہ بائبل بدل چکی ہے۔ میرے عزیزو، یہ ہمیں واقعہ ملتا ہے انجیل برناباس میں، جو 1600 میں دریافت ہوئی تھی اور اطالوی زبان میں تھی اور اطالوی شخص نے اس کو لکھا تھا۔ تو یہ اس کا جو طرز تحریر ہے، جو معاشرے کی جو عکاسی کی گئی ہے، وہ بالکل اسلامی ہے۔ یسوع مسیح کے شاگردوں کے طرز تحریر سے اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے، گلیل کی طرز رہائش سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم لوگ انجیل برناباس کو نہیں مانتے ہیں۔ جب ہم انجیل برناباس کو نہیں مانتے ہیں تو انجیل برناباس کے کسی بھی ریفرنس کو ماننے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں۔ اس لیے ہم کلی طور پر اس بات کو کنڈیمڈ کرتے ہیں اور اس بات کو رد کرتے ہیں کہ بائبل تحریف شدہ ہے یا تبدیل ہو چکی ہے۔ میرے عزیزو، آئیے دعا کرتے ہیں۔ پیارے زندہ رحیم جلیل القدر بزرگ ترا آسمانی خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں سارے اس پروجیکٹ کے لیے، وائی این ٹی وی کے لیے، وائی این ٹیم کی ساری ٹیم کے لیے، اور ملک میں جہاں جہاں یہ چینل دیکھا جائے، زندہ خداوند لوگ اس چینل کے وسیلہ سے برکت حاصل کریں، اور آج کے کلام کے وسیلہ سے جو انفارمیشن، جو معلومات ہمارے مسیحی بہنوں اور بھائیوں تک پہنچی ہے، وہ اس سے بھی برکت حاصل کرنے والے بنے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ میرے عزیزوں، میں آپ سے چاہوں گا کہ ایک بار وائی این ٹی وی کے اس چینل کو ضرور آپ فالو کریں، یوٹیوب پر اس کو سبسکرائب کیجئے، اور فیس بک پیج پر اس کو فالو کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں۔ خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ ہاللیلویہ جی، پریز دی لارڈ۔